السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں آمنے سامنے۔ آج ایک خوشکن خبر نظر سے گزری، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں کئی پہلو ایسے بھی مضمر ہیں، پنہاں ہیں، جن پر بات کیا جانا چاہیے۔ خبر کے مطابق پاکستان اور روس کے درمیان سٹیل ملز کی بحالی کے لیے پروٹوکول پر دستخط ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے اس اعتبار سے تو یہ خبر کافی خوش آئند ہے پاکستانیوں کے لیے، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم یہاں جو سوال میں اٹھانا چاہتا ہوں اس ایک پروگرام میں، وہ یہ کہ کتنے عرصے تک یہ سٹیل ملز اب بحال رہے گی۔ سوال جو اٹھانا مقصود ہے وہ یہ کہ سٹیل ملز پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے جس اہمیت کی حامل تھی، اس پر میرا خیال ہے کسی بھی پروگرام میں حقیقی معنوں میں تو روشنی ڈالنا ممکن نہیں ہے۔ تو پھر اچانک یہ کیا ہوا کہ سٹیل ملز جو پاکستان کی معیشت کا چکا جلا رہی تھی، جو پاکستان والوں کو سرو کر رہی تھی، اچانک سے اس کا دھڑم تختہ ہوا، اور اس کے بعد جمہوریت کا پودا کچھ یوں پروان چڑھا کے علمان الحفیظ پاکستان سٹیل ملز پر پھر ایک سیاسی اجارہ قائم ہونے لگی۔ کوئی سیاسی جماعت، جب میں کوئی کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی سیاسی جماعت سٹیل ملز کی بربادی سے اپنا دامن نہیں چھڑا سکتی، نہیں جھٹک سکتی، اور اس بات کے تاریخی ثبوت و شواہد یوں موجود ہیں کہ کسی نے بھی اس سٹیل ملز پر رحم نہیں کیا۔ ابھی تھوڑی دیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما یکی کوئی رہنما ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی موجود ہوگا۔ سوال ان سے جب کیا جائے گا تو اس کے بعد پہلے 5 منٹ آپ کو یہ سننا پڑے گا کہ جی بھٹو صاحب نے پہلے تو یہ سٹیل ملز لگوائی، بات ٹھیک ہے۔ بھٹو صاحب نے پاکستانی قوم پر احسان کیا، ناٹ بائیبل ایٹ آل، اس لیے کہ جو پودا بھٹو صاحب نے لگایا تھا آج وہ ان کے نواسے تک اس کے پھل فروٹ سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ ہمیں البتہ کچھ نصیب نہیں ہو رہا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ سٹیل ملز کا حال یہ تھا کہ ہمارے بالکل سامنے والی گلی میں 2 بھائی رہتے تھے، اور وہ ظاہر ہے ایم کیو ایم کے تھے۔ ایم ڈی سیکریٹریٹ کی گاڑیاں ان کے گھروں پہ کھڑی ہوتی تھیں اور ایم کیو ایم کے لونڈے ان پہ آوارہ گردی کیا کرتے تھے۔ کون سا ایسا لڑکا تھا کہ جس کو کوئی کام آتا ہو؟ ہر ایسا آدمی جو کسی نہ کسی فیل میں انوالو تھا، اس کو جب اس سے خوش ہو جایا کرتے تھے وہ دونوں بھائی۔ آج کل وہ دونوں لندن میں، ایک کینیڈا میں ہے۔ تو ان کو سٹیل ملز کی نوکری کا ایک پروانہ دے دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد جو کھانے کمانے کا سلسلہ ہوتا تھا، علمان الحفیظ۔ جب میں سٹیل ملز 7 سال پہلے اسی جگہ سے ایک پروگرام جب میں نے کیا، اس میں نے خود سٹیل ملز جا کر کے لوگوں سے بات کی۔ سٹیل ملز کا اتنا بڑا عظیم الشان ہاسپٹل، اس کی جو دردشا ہندی میں کہتے ہیں جو میں نے دیکھی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن کسی کا دل نہیں پسیجتا تو ہمارے ان سیاستدانوں کا، ہماری سیاسی جماعتوں کا، جو باتیں چاہے کچھ بھی کریں لیکن ان کا عمل اس کے بالکل برعکس ہے۔ کون سی ایسی جماعت ہے کہ جس نے اس میں اپنے لوگوں کو نہیں کھپایا؟ پھر اس کے بعد ایک زمانے میں آواز آئی، جس وقت ہمیں تبدیلی کے خواب دکھائے گئے تھے، اس وقت کہا گیا کہ ہمارے پاس ایک مسیحا ہے، پروفیسر ڈاکٹر علامہ اسد عمر صاحب، جن کے پاس قوم کے زخموں کا مرہم ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ انشاءاللہ تعالی جب آئے گا کپتان، اس کے بعد بنے گا پاکستان۔ ابھی تو ہم جس جگہ رہ رہے ہیں وہ جگہ شاید جہنم کے نمونوں میں سے ایک ہے، اور اس کے بعد جب وہ کپتان آیا، اس پر میں میرے خیال اسی ہفتے میں ایک پروگرام کر چکا ہوں، اس پر مزید بات کرنا فضول ہے۔ کون ہے کہ جو سٹیل ملز کے ملازمین کی کتھا سنے؟ کون ہے کہ جو سٹیل ملز کو اس مرتبہ برباد نہ کرنے کی پہلے قسم اٹھائے؟ اسی قسم کے کچھ سوالات جن کی ظاہر ہے کہ ویسے تو کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سب جذباتی باتیں ہیں اور سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی رسم ہے، میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ بنفس نفیس
کراچی اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے محترم راجہ انصاری صاحب، تعلق پاکستان کی حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز سے۔ سر آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ رضوان خانزادہ صاحب، تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے۔ سر آپ کی آمد کا بھی عزت مشکور ہوں، پہلی مرتبہ آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ مجھے جانتے بوجھتے ہو رہے ہیں تو آپ کی ہمت کو داد دینی پڑتی ہے، اور اگر آپ کو میرے بارے میں علم نہیں تو بہرحال یہ سودا آپ نے کیا، اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو استقامت عطا کرے۔ حسب روایت حسب دستور میں اسٹوڈیو میں موجود مہمان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے راجہ انصاری صاحب کے پاس جاؤں گا۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میں نے جو انٹرو دیا آپ اس سے بالکل اختلاف کر سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن ثبوت اور شواہد میری باتوں کی دلالت کرتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ پاکستان اسٹیل مل میں سمجھتا ہوں اگر اس کی ہم تھوڑا سا ہسٹری میں جائیں، میں بالکل آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ اس کے جو ادوار ہیں نا، اس کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں 3 حصوں میں، تو 1973 سے 1999 تک پاکستان اسٹیل ملز کا شاندار دور رہا۔ 1.2 ملین ٹنز جو ہیں وہ سالانہ پیداوار ہوتی تھی۔ پاکستان اسٹیل مل فائدے میں جاتا تھا، ملک کی ریونیو میں وہ جو ہے وہ زبردست ریونیو جنریٹ کرتا تھا، اور بجٹ میں اس کا بڑا زبردست حصہ تھا۔ 99 میں بدقسمتی سے اس ملک میں کو آ گیا، اور ایک پاپولر اور ڈیموکریٹک حکومت کو، جس کو میاں نواز شریف صاحب لیڈ کر رہے تھے، اسے طاقت کے زور پہ گرایا گیا۔ یہ ایک حقیقت ہے اور ہسٹری ہے۔ اس کے بعد جس ادوار کی آپ نے بھی بات کی کہ پاکستان اسٹیل مل کو مکمل طور پہ سیاسی بنیادوں پہ چلایا گیا۔ اسٹیل مل 90 سے پہلے برباد ہو چکی تھی سر۔ میرے پاس 99 تک کے عدد و شمار موجود ہیں، لیکن نو ڈاؤٹ کہ 80s کا جو دور تھا وہ بہت زیادہ شاندار دور تھا، لیکن 90s تک بھی اس کی پیداوار کوئی اس طرح کوئی بہت زیادہ خراب نہیں تھی۔ 99 کے بعد جب ملک میں مارشل لاء آ گیا اور پھر اس طرح کی چیزیں ہوئیں، اور پھر پرویز مشرف کے دور میں جس طرح سیاسی اس میں مداخلتیں شروع ہو گئیں، اس میں پھر اس کا ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے، اس حد تک کہ جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو یہ اس قدر یہ ادارہ جو ہے وہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، نقصان میں ہوتا ہے، کہ پھر بجائے اس کے کہ اس کو ہم دوبارہ ریہیبلیٹیٹ کریں، اس کو بحال کریں، اس کی بحالی کے لیے کام کریں، ہم نے یہ سوچنا شروع کیا۔ پاکستان کے اس وقت کی حکومتوں نے اس کو نجکاری کی طرف سوچنا شروع کر دیا، اور نجکاری کی طرف جب بھی باتیں ہوتی تھیں تو یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ نجکاری ہوگی تو پھر بہت سارے ملازمین جو ہیں وہ اپنی نوکریوں سے چلے جائیں گے، کیونکہ ادارہ پرائیویٹائز ہو جائے گا۔ پھر آتا ہے میاں نواز شریف صاحب کا 2013 سے 2018 تک کا دور۔ 2013 سے 2018 تک کے دور میں میاں نواز شریف نے چائنا، ترکی اور روس، ان ممالک کو دعوت دی کہ وہ ہمارے ساتھ پھر آئیں، معاہدہ کریں، اور اسٹیل مل کو ہم پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں۔ نجکاری کی طرف نہیں گئے، ساری مشینری کا چیک اپ کروایا گیا۔ رزلٹ یہ آیا کہ اگر اس مشینری پہ خرچ کیا جائے اور اس کو بالکل ٹھیک کیا جائے تو پھر ہم 1.5 سے لے کر 2.0 ملین ٹن سالانہ پیداوار تک اس کیپیسٹی کو لے جا سکتے ہیں۔ لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ بدقسمتی پھر ایک شاندار خان صاحب کا دور آیا پی ٹی آئی کا۔ پی ٹی آئی کے دور میں وہ جو افلاطون اور ارسطو تھے جو بڑی معیشت پہ بڑی اپنے ڈھینگے مارتے تھے، ان سب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس کو نجکاری کی طرف دیتے ہیں۔ یہ بات بالکل ملازمین کو نکالا گیا، آدھی بات آپ کی بالکل بائبل ہے، میں عرض کر لوں، ملازمین کو نکالا گیا، تنخواہیں نہیں دی گئیں۔ میاں نواز شریف کے دور میں بھی یہ حالت تھی، لیکن انہوں نے سبسڈی دی، کروڑ اربوں روپے جو تھے وہ سبسڈی میں ہم دیتے تھے، لیکن تنخواہیں دیتے تھے۔ سب سے بڑی چیز جو ہے نا، جو میں بہت ہی عاجزی کے ساتھ آپ سے عرض کروں، اگر ایک بیمار جسم پہ میں وزن لادتا چلا جاؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کو طاقت کی ڈرپیں بھی لگوا چلا جاؤں گا، بالکل تو میں اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ نے، میں آپ کا جب کہہ رہا ہوں تو آپ کا مطلب اس وقت کی حکومتوں کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے اس جہاز پر ضرورت سے زیادہ وزن لاد دیا، جیسے پی آئی اے کا شروع ہے، ٹھیک ہے، جہاں جس آدمی کی ضرورت نہیں تھی وہاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لگایا گیا۔ کس طرح سے چوری اس وقت بھی اسٹیل ملز میں ہو رہی ہے، اگر میرے خیال ہے آپ اس سے انویئر ہیں تو بڑی بدقسمتی ہے۔ مجھے پتا ہے، ساری چیزیں پتا ہے، میں وہاں سے الیکشن لڑا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میاں نواز شریف ہوں یا آصف زرداری صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں، وہ اگر جا کر کے چائنا کے پریزیڈنٹ کو لیور کریں تو وہ لوگ گھاس تو نہیں کھاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ آپ قومی اداروں کو پہلے بناتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کو ڈباتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ڈوبے گی ان کی اپنی کریڈیبلٹی۔ تو انہوں نے یہ گھاٹے کا سودا کرنے سے انکار کیا۔ اسی پہ مزید بات کرنے کے لیے آپ کے پاس آؤں گا، لیکن میرے مہمان میرے ساتھ موجود ہیں۔ رضوان صاحب، سر آپ کو انتظار کی زحمت مبتلا رکھنے کے لیے معذرت۔ جو اب تک گفتگو ہوئی آپ نے سنی،
میں آپ سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا حضور والا کہ سٹیل ملز کی بربادی میں، جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں کہا، ہر حکومت نے اپنا بڑھ چڑھ کر کے رول پلے کیا. اپنے حد تک وضاحت دی میرے معزز مہمان نے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے راجہ انصاری صاحب نے. سر، اپنی حکومت میں آپ کیوں اس ڈوبتے ہوئے جہاز کو نہ بچا سکے باوجود ان تمام تر بلند دعووں کے، جیسا کہ ابھی میرے معزز مہمان نے طنز فرمایا نہایت شان کے ساتھ، ارسطو اور افلاط اور بقراط جو تھے آپ کے پاس، ان کی موجودگی کے باوجود بھی کوئی مجدہ جاں فضا نہیں آ سکا سٹیل مل سے. سر، اپنی ناکامی کا اعتراف فرمائیں گے آپ یا کچھ اور کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عارفین صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے کچھ فرمانے کا موقع مجھے ضرور دیا. دیکھیں، 1973 کو جب اسٹیل مل کی بوئی گئی، 10-11 سال اس کو شروع کرنے میں لگ گئے. 1984 سے اس کی پیداوار شروع ہوئی، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے قتل کے بعد جو کچھ اس ملک میں شروع ہوا، تو آپ مجھے ایک محکمہ بتا دیں، ایک منسٹری ایسی بتا دیں جس نے اس ملک کو ترقی کی ہو. چاہے زرداری صاحب کا دور ہو، چاہے فوج کا دور ہو، چاہے نواز شریف صاحب کا دور ہو، چاہے عمران خان صاحب کا دور ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی کو بھی اپنی منسٹری یا اپنی حکومت یا اپنی ہی پارٹی کے خلاف اگر بات کرنی ہے تو وہ سچ کرنی چاہیے، اس کا اعتراف کرنا چاہیے. کوئی ایک وزیر اعظم تو اس ملک میں ایسا ہوتا جو اس اسٹیل مل کو چلا لیتا. بات کی آپ نے ارسطو کی، افلاطون کی، تو وہ جو عمران خان صاحب کو مشیر اور وزیر ملے تھے، یہ اسی کا صلہ ہے کہ عمران خان صاحب 2 سال جیل کے اندر ہیں. یہ تو اپنوں پہ تپے ہوئے، یہ ایمانداری کی بات ہے. آپ نے اب تک میرے مہمان جتنے بھی آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، ان سب سے ہٹ کر کے آپ نے گفتگو کی ہے، اور میں آپ کو مطلب خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں. آنیسٹلی اسپیکنگ، آپ میری توقعات کے بالکل برخلاف گفتگو کر رہے ہیں. پلیز کیری آن. آپ میری بات سن رہے ہیں کہ جی، اگر ہم اتنے مضبوط ہوتے، اگر ہم واقعی اس ملک سے محبت کرنے والے ہوتے، تو آج ملک میں ڈالر 286 روپے کا نہیں ہوتا. ہم کر کے جیت گئے، ہم نے طالبان رشیا کی صلح کرا دی، ہم نے اسرائیل اور جو ہے وہ ایران کی صلح کرا دی، لیکن ڈالر 286 روپے کا ہے. مزدور مر رہا ہے، ملک میں بھوک ہے، روزگار نہیں ہے. ہمارے کراچی کے بچے بائکی اور جو ہے اوبر چلا رہے ہیں، ہمارے کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن ہم ڈھول بجا رہے ہیں، ہم بغلے بجا رہے ہیں کہ ہم جیت گئے. ڈالر 286 روپے کا ہو گیا. ہاں، اسی کو لے کے آتے ہیں اس ملک کے اندر، جو ہمیں کمی ہے. کیوں نہ ہم یہ چائنا کو اس کے اپنا جرمنی کے حوالے کرتے، کیوں نہ ہم جاپان کے حوالے کرتے اسٹیل مل کو؟ وہ چلاتی نہیں چلاتے، کیونکہ ہم نے ترکی کو دینا ہے. ترکی نے انڈر ٹیبل بیک دینی ہے ہمارے کو، ہم نے ریکو دینا ہے، ٹیبل پیسے دینے. ہم نے چین سے معاہدے کرنے، انہوں نے انڈر ٹیبل ہمیں پیسے دینے. عمران خان صاحب کیا کر لیتے؟ عمران خان صاحب کوئی فرشتے سے تھوڑی آئے تھے، یہی فوج ان کو چلا رہی تھی، یہی وزیر تھے، یہی. سر، ذرا تھوڑا سا توقف کیجئے گا. میں ایک سوال جزوی سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایک جزوی سوال، مختصر سا سوال آپ سے. آپ پاکستان تحریک انصاف میں ہیں نا؟ بالکل ہے، ماشاءاللہ سے، اللہ کا الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا. اللہ کرے اس انٹرویو کے بعد بھی رہیں. سر، تھوڑا سا توقف کیجئے گا، میں آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے پہلی دفعہ کوئی ایسا مہمان ملا ہے کہ جس نے آپ نے عارفین صاحب شاید مجھے اس میں شاید میری معلومات نہیں لی آپ نے. شاید میری بات یہ ہے کہ سچ بولنے والے ہمیشہ مشکلوں کا سامنا، اور 9 سے مشکلوں کا سامنا کر رہا ہوں، عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن کبھی کسی بھی غیر ایم این اے ایم پی اے منسٹر کی حمایت نہیں کروں گا. زبردست سر، زبردست. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس آتا ہوں. تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے، میں انشاءاللہ آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. کچھ اور سچ ہیں جو آپ سے مزید سننا چاہیں گے. سر، میرے بس میں ہوتا تو میں تو مطلب وقفے پہ چلے جاتا، لیکن اسی شان تفاخر کے ساتھ اگر آپ بھی اپنی حکومت کی اپنے بیاف پر ذمہ داری قبول کریں. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ 99 تک
بہت اوکے کی رپورٹ تھی، آپ کے موبائل میں یہ قید ہے۔ سر میں چاہتا ہوں کہ اسی مومنٹم پہ پروگرام ہو، ہمارے درمیان تعلقات بھی بڑے اچھے رہیں، کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی فساد نہ ہو، ہنستے ہوئے ہم لوگ گھروں کو جائیں۔ انہوں نے اپنی غلطی کو برسر عام تسلیم کیا، میں ہیڈس آف کرتا ہوں ان کو، لیکن اب آپ پر اعلیٰ ظرفی کے مظاہرے کا جو ہے نا وہ فرض عائد ہوتا ہے۔ آپ اپنی غلطی کو اسی طرح برسر عام برملا تسلیم کرنے کا ظرف رکھتے ہیں؟ یہ ضابطہ ہے کہ باطل کو مت کہوں باطل، اور یہ ضابطہ ہے کہ گرداب کو کہوں ساحل۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ کوشش کریں، ہم لوگ اس کی پاکستان اسٹیل ملز کی مشینری کو چیک کروائیں، بین الاقوامی جو مشینری کو چیک کرانے سے پہلے حضور والا، مشینری کو چیک کرانے سے پہلے آپ کو سیاسی قیادت کا ٹیمپریچر چیک کروانا چاہیے تھا نا، کہ ان لوگوں میں اتنی ول ہے کہ اس کو کھڑا ہونے دیں گے۔ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہ رہا تھا جناب ایون، کہ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ایٹم بم بنا لیا، پتہ نہیں کیسے بنا لیا، خدا کی قسم وہ قوم کے جس کو گٹر لائن ڈالنے کی تمیز نہیں ہے، آج وہ ایٹم بم بنا کر کے اور دنیا کے یہ بھی آپ کو میاں محمد نواز شریف نہیں بتایا کہ یہ قوم ایٹم بم بھی بنا سکتی ہے، ورنہ چھپا ہوا تھا نا، دنیا کو دکھایا نا، سر چھپا ہوا تھا۔ رضوان خانزادہ صاحب، سر میری روزی لگی ہوئی ہے، سر دیہڑی آئیے، ایک منٹ ذرا رک جائیے، سر تھوڑا سا توقف، آئی لو یو، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ سر یہ محمد میاں نواز شریف صاحب نے نہیں بتایا تھا کہ ہمیں ایٹم بم بنانا چاہیے، وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے جن کو یہ بتایا تھا کہ ہمیں بنانا چاہیے۔ سر انہوں نے قدیر خان صاحب کو بلایا، بنا لیا سر انہوں نے قدیر خان صاحب کو بلایا، اس کے بعد پھر مختلف ادوار آئے، پھر بے نظیر صاحب آئے۔ کریڈٹ خود نہیں لینا چاہ رہا، لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب کو یہ کریڈٹ ضرور ہے کہ ان کے دور میں وہ جو پریشر آیا تھا، وہ پریشر سہ جانا اور اس کے بعد ڈیٹرمنڈ ہو کر کے وہ بم دھماکے کرنا، میں اس کا کریڈٹ آپ کو دوں گا۔ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، میں باوجود تمام تر تنقید کے اتنا ظرف رکھتا ہوں کہ اتنی کوششوں کے باوجود ایران کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں اس کے باوجود بھی، تمام تر تنقید کے باوجود، پچھلے پروگرام میں بھی کہہ چکا، آج بھی کہوں گا، آپ سولی پہ چڑھائیں گے تب بھی کہوں گا کہ نواز شریف وہ آدمی ہے کہ جس کو جب اقتدار میں آیا ہے وہ تو اس نے کراچی کے امن و امان کے لیے اپنے لوگوں کو ابھی خیال نہیں کیا۔ بہت شکریہ آپ کا، مطلب اس میں سچ بولنے میں کیا قباحت ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ سچ ہی آپ کے زبان سے نکلتا ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے۔ اب آپ کی باری ہے سر، اب آپ کی باری ہے۔ میں نے یہی عرض کیا، اگر مسلم لیگ نون پاکستان اسٹیل مل کے کو اس نہج پہ پہنچانے کی ذمہ دار ہوتی نا سر، مجھے کوئی آر نہیں تھا کہ میں تسلیم کرتا کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہوا ہے، کیونکہ میرے پاس ایک آپشن تو تھا نا، میں کہتا ٹھیک ہے جی ہوا، لیکن اب ہم ہی تو صحیح کرنے جا رہے ہیں، ہم نے رشیا سے معاہدہ کر لیا اور ہم اس کو بہتر کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ مسلم لیگ نون کو جب حکومت دوبارہ آئی، جس حالات میں آئی، میں ان میں بھی نہیں جانا چاہتا، لیکن مسلم لیگ نون نے 2013 سے 2018 تک نہ صرف سبسڈیز دیں، نہ صرف پہلے سے جو اس کے اوپر اتنا بڑا بوجھ ڈال دیا گیا تھا ملازمین کا، نہ صرف ان کو ملازموں کو تنخواہ ملتی رہی، نہ صرف ہم نے کوشش کی کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، لیکن ملک کی معاشی حالت ایسی نہیں تھی کہ ہم اتنا بڑا ریونیو دے کر اس کو دوبارہ کھڑا کر سکیں۔ لہٰذا اب جب دوبارہ اللہ نے ہمیں موقع دیا، محترم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں ان کی ٹیم اتنی ونڈرفل جاب کی انہوں نے اس ایک دن میں تو نہیں ہوگا، رشیا آپ نے کہا نا کہ دوسرے ملک گھاس تو نہیں چرتے کہ اس طرح کر لیں، انہوں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے، ہم لوگوں نے اپنا بہترین پروپوزل دیا ہے، اور اس میں $1 ارب کی سرمایہ کاری ریکوائرڈ ہے، اور پھر اس کی کیپیسٹی کو دوبارہ 2 ملین ٹن پر ایئر پہ لے جانا ہے، اس کی پیداوار کو، جو کہ اس ملک کی نہ صرف اسٹیل مل کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے گی، اسٹیل مل کو مضبوط کرے گی، بلکہ پوری ملک کی معیشت میں، خاص طور پہ ہمارے ایکسپورٹس میں جو ہے وہ زبردست اضافہ ہوگا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بجائے اس کے کہ ہم ماضی پہ روئیں اور ہم کہیں جی ماضی میں ایسے ہو گیا فلاں ہو گیا، ہاں ماضی میں جن لوگوں نے کیا ان پہ تنقید ضرور ہونی چاہیے، لیکن پی ایم ایل این کو اتنا کریڈٹ تو دیں کہ انہوں نے زبردست کام کیا، اور اسٹیل مل جو کہ ایک سفید ہاتھی سمجھا جاتا تھا، اس سفید ہاتھی کو ایک دفعہ پھر ثابت کیا کہ ایک زبردست ادارہ بن سکتا ہے، اور رشیا کے ساتھ تعاون کے ساتھ مل کر جو آج پروٹوکول سائن ہوئے ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اسٹیل مل زبردست ترقی کرے گا، ملک کی معیشت میں اس کا اللہ آپ کی زبان مبارک کرے سر، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے۔ رضوان خانزادہ صاحب، عمومی طور پہ اگر یہ اسٹیٹمنٹ سن تو یقین کر لینے کو دل چاہتا ہے، لیکن پاکستان کی سیاسی تاریخ حضور کچھ عجیب گڑبڑیشن کا شکار رہی ہے کہ جب ہم نے جس رہبر پر بھروسہ کیا وہ آگے جا کر کے اور ہمیں ڈاج دے گیا۔ انفارچونیٹ ریالٹی، بٹر ٹروتھ تو یہی ہے۔ سر یہ مجھے بتائیے
آپ کے اپنے زمانے میں بھی آپ نے اعتراف کیا کہ عمران خان صاحب فرشتے تو نہیں تھے، عمران خان صاحب کے ساتھ بھی جو لوگ تھے ان کے ساتھ بھی کچھ معاملات تھے کہ جس کی وجہ سے نوبت یہاں تک آئی، یہ آپ نے تسلیم کیا۔ میں دوبارہ ایک مرتبہ پھر آپ کا مدعا ہو گیا ہوں سر کہ آپ نے اتنا برسر عام اتنا کھل کر کے کہا۔ تسلیم کر لیں کہ لوگوں کو بیوقوف بنایا، بولتے تھے 90 دن کے اندر سارا پاکستان ٹھیک کریں گے، لوگوں کو بیوقوف بنایا نا، یہ بھی اعتراف کر لیں۔ وہ الگ بحث ہے۔ ابھی پہلے ہم اپنے ٹاپک کو ذرا تھوڑا سا اس پہ کنسیڈر کرتے ہیں سر، لیکن اس ایک اطلاع کو سن کر کے رضوان خانزادہ اور پاکستان تحریک انصاف کا آپ کا باضابطہ باقاعدہ ورژن کیا ہے کہ اگر اسٹیل ملز اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جاتی ہے تو پاکستان کی معاشی بہتری کا ایک نیا دور شروع ہوگا، جاب کریشن ہوں گی، لوگوں کو روزگار ملے گا، پھر کچھ عرصے کے لیے راوی چینی چین لکھے گا تاں کہ کوئی آ کر کے اس کو برباد نہ کر دے؟ کم از کم اس ایک حوالے سے آپ کا ویو پوائنٹ۔ عارفین صاحب، ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں ترقی ہو، روزگار ہو، ہمارے لوگوں کو روزگار ملے، ہماری معیشت ترقی کرے، کس کی خواہش نہیں ہوگی؟ ہر ایک شخص کی خواہش ہے، ہر پاکستانی کی خواہش تو ہے یہ خواب تو ہر کوئی دیکھتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہماری اسٹیل مل ہو، پی آئی اے ہو، پورٹ اینڈ شپنگ ہو، یا اس کے علاوہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کو اسرائیل نے خراب نہیں کیا، ان کو انڈیا نے برباد نہیں کیا۔ یہاں پر حکومتیں دو ہی خاندان کی رہی ہیں اور تیسرے ابا جی کی رہی ہیں، تو بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ تو حکومت کسی کی رہی نہیں، تو اس کو برباد سب نے مل کے کیا۔ صحیح ہے ابا جی آپ کے ہی ہیں، وہ پودا آپ ہی کا لگا۔ آپ نے کہا تھا، ہم نے نہیں کہا تھا بھیا، آپ اپنی یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ نے ابا جی کہا تھا، ہم نے نہیں کہا تھا۔ جناب علی، وہ پودا جو ہے آپ ہی کا لگا ہوا ہے، ابا جی کو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ ابھی ابا جی آپ کو 47 کی حکومت پہ لے کے آئے اور مجھے دیکھیں 2 منٹ میں لے آیا نا آپ کو واپس جھوٹ بولنے پہ، آپ بڑا کریڈٹ لے رہے تھے نور العارفین صاحب سے کہ سچ بولتے ہیں، 2 منٹ میں جھوٹ بول رہے ہیں آپ قسم کھا لیں کہ آپ 47 کی پیداوار نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب جیتے ہیں، مریم نواز صاحب جیتی ہیں۔ سر میں ایک بات آپ سے عرض کروں، اگر آپ مجھے اجازت دیں سر، رضوان خانزادہ صاحب، سر دیکھیے ہر پروگرام میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، بڑا ایماندارانہ جواب دے دوں گا سر ایک منٹ سر، ہر پروگرام میں ایک سبجیکٹ ڈیسائیڈ ہوتا ہے، میں نے ایک سبجیکٹ ڈیسائیڈ کیا ہے آج اور ہم اس سبجیکٹ سے بالکل ہٹ چکے ہیں۔ سر میں اس کا ایک جواب دے دوں، پلیز سر رضوان خانزادہ صاحب، کوئی ذاتی حملہ نہیں، بالکل بٹوین دا لائن۔ یہ ابا اور بیٹے کی جنگ میں جو ہے نا وہ بڑا نقصان ہو چکا ہے آلریڈی۔ اگر یہ حملہ نہیں کریں گے تو میں بھی عزت سے بالکل نہیں، یہ نہیں کریں گے، بالکل نہیں کریں گے، میں ان کی ذمہ داری لیتا ہوں سر۔ تو میں بھی اسٹیل مل پہ بات کروں گا کہ اسٹیل مل کی جو بربادی ہوئی وہ سب کو اس کا دکھ ہے، جو بربادی کے ذمہ دار ہیں وہ دنیا کے سامنے ہیں، ہر کوئی ان کو جانتا ہے، نام لو یا نہ لو۔ اب بات آئی رشیا سے معاہدہ کرنے کی، بالکل رشیا سے معاہدہ ہونا چاہیے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں، رشیا سے معاہدہ ہونا چاہیے، لیکن رشیا کے ساتھ رشیا یہ معاہدہ کس بیس پہ کر رہا ہے؟ اس کو تو منظر عام پہ لے کے آئے یا پبلک پارٹنرشپ پہ معاہدہ کر رہا ہے؟ ہمارے ایگریمنٹ کیا ہوئے ہیں ان سے، ہماری پرسنٹیج کیا ہوئی ہیں، اسٹریٹجک تعلقات ہمارے اس میں کیا رہیں گے، کیا ہماری لیبر استعمال ہوگی یا نہیں ہوگی، کیا یہ روسی اپنی لیبر یہاں لا کے لگائیں گے؟ جس طرح پہلے اسٹیل مل کے اندر 2000 سے اوپر روسی یہاں رہ رہے تھے، میں تو جب سے جانتا ہوں، یہ اسٹیل مل کو میں آج سے نہیں جانتا، زمانے سے جانتا ہوں، ایک چیز کی ہماری نالج ہے اس کے اوپر، کیا کیا چوریاں ہوئی، کون شامل تھا، کیا کیا ہوتا رہا، کون مزے کرتے رہے۔ یہ پروگرام آپ کا 4 گھنٹے تک چل سکتا ہے اگر میں بات کرنے پہ آؤں گا تو۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے معلومات نہیں اور میں ٹی وی پہ آ کے بیٹھ گیا ہوں، مجھے ایک چیز کی معلومات ہے یہاں پر۔ رائٹ سر، تو لہٰذا تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے، محترمہ شاہدہ رحمانی ہمارے ساتھ ہیں، تھوڑا سا اگر آپ بریک پر پاؤں رکھیں تو میری دوسری مہمان اس وقت لائن پہ موجود ہیں، ایک انگیجمنٹ میں ہے، ایک کمٹمنٹ آلریڈی نبھا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں وقت دیا۔ شاہدہ میڈم، تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ میڈم ہم بات کر رہے ہیں اسٹیل ملز کی بحالی کا جو ایک منصوبہ حکومت پاکستان کی طرف سے شروع کیا گیا ہے، اس کے معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں، باقاعدہ تعارفی تقریب وغیرہ سب کچھ ہو چکی ہے،
اور ابھی اسی حوالے سے میں نے انٹرو بھی دیا اور میں نے کہا کہ کوئی حکومت پاکستان میں انفارچونیٹلی ایسی نہیں رہی کہ جس نے سٹیل ملز کو برباد کرنے میں اپنا رول پلے نہ کیا ہو، باوجود اسے ایک ریالٹی کے جس کا آغاز میں بات کر چکا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان کی محنت شاقہ اور ان کے ویژن کا نادر و نایاب نمونہ تھی یہ سٹیل ملز، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی نام آتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ڈوبتے ہوئے جہاز پہ مزید ملازمتیں ڈھونڈ کر کے اپنے لوگوں کو دیں، ایسی پوسٹوں میں بٹھایا کہ جہاں سے پھر یہ ادارہ ایک ناقابل تلافی جو ہے وہ نقصان تک پہنچ گیا۔ پہلے اس الزام پہ آپ کا جواب اور پھر اس بات پر آپ کا تبصرہ کہ جو حکومت پاکستان کی طرف سے یہ ایک اعلان سامنے آیا ہے کہ اب سٹیل ملز دوبارہ اپنے پیر پر کھڑے ہونے جا رہی ہے۔ دیکھیں، بہت شکریہ سب سے پہلے عارفین، بات آپ نے کی اسٹیل مل شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس ملک کو تحفہ دیا اور یہاں کے لوگوں کے لیے دیا۔ آپ نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں لوگوں کو اس سے روزگار ملا اور ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ یہ ادارہ چلتا رہے، کیونکہ ادارے چلتے ہیں تو لوگوں کو روزگار ملتا ہے، لیکن اس کو تباہ برباد کرنے میں بہت ساری قوتوں کا ہاتھ تھا اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک چلتی ہوئی اسٹیل مل کو بند کر دیا گیا، ایک کس طرح لوگوں کو بیٹھایا گیا اور آج بھی اس میں وہ لوگ تنخواہیں لے رہے ہیں جو بھاری اماؤنٹ کے ساتھ پاکستان پریولیج کے ساتھ چیئرمین اسٹیل مل ہو یا ان کے ساتھ اور دیگر ہوں، چوریاں ہو رہی ہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی نے یہ ٹھانی تھی اور صدر آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ میں اس منصوبے کو دوبارہ اس کے پاؤں پہ کھڑا کروں گا اور آپ دیکھیں کہ اس کا جو ہے آج اس کا آغاز ہوا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم تمام پولیٹیکل جماعتیں، سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھتے ہیں تو اداروں کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ملک کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ پاکستان جو کہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا تھا، وہ پاکستان آج ترقی کے راستے پر گامزن ہے۔ وہ پاکستان جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن ہم نے الحمدللہ نہ صرف اس کو اب وہ دور ختم ہو گیا کہ جب وہ ثاقب نثار ڈیم بنا رہے تھے، جسٹس گلزار جو ہے نصرت ٹاور گرا رہے تھے، بندیال جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح فیملی پلاننگ پہ سمپوزیم کر رہے تھے، جو کچھ جاوید اقبال نے کیا وہ اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتی، تحفے تحائف جو ہیں وہ بیچے جا رہے تھے اور کس طریقے سے اپنے خاندان کی اور اپنی حکومت چلائی جا رہی تھی۔ تو اب جو ہے عوامی حکومت ہے، عوام کے لیے بات ہوگی۔ اب جو ہے یہ نہیں ہوگا کہ وزیر اعظم ہاؤس کی حرمت کو حریم شاہ جیسی خواتین جو ہیں وہ پامال کریں اور جو کچھ ماضی میں اسکینڈلز ہوئے اب وہ نہیں ہو رہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ اب عوام ارطغرل غازی نہیں دیکھ رہی، اب عوام جو ہے وہ اپنے مستقبل کا جو قیادت ہے وہ عوام کے مستقبل کے بہترین فیصلے کر رہی ہے۔ رائٹ میڈم، میں آپ سے تھوڑا سا وقت اور چاہوں گا، لیکن جو بات آپ نے کی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنے معزز مہمان کی طرف جاؤں گا۔ راجہ انصاری صاحب، سر، صدر آصف علی زرداری صاحب کی ویژن کا نتیجہ تھا کہ جو یہ معاہدہ سائن ہوا اور اب پاکستانی قوم جو ہے وہ اس ایک پروگرام میں ہمیں بغلے بجاتی ہوئی دیکھ رہی ہے۔ آپ نے بتایا کہ یہ میاں شہباز شریف صاحب کے ویژن کا نمونہ تھا، خاتون میری مہمان نے مجھے بتایا کہ یہ زرداری صاحب کا، یہ دو ملاؤں میں مرغی حرام یہیں پہ ہو گئی ہے، تو اب آگے جا کر کے یہ مرغی انڈے بھی دے گی اور بچے بھی دے گی اور اس سے ہم پھلے پھولیں گے بھی۔ اس بات کی ضمانت کون دے گا؟ سر یہ تو معاملہ یہیں پہ ہی آپ سمجھ رہے نہیں ہے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں محترمہ شاہدہ رحمانی صاحبہ کا کہ انہوں نے اس طرف بھی توجہ دلائی کہ لازمی بات ہے، صدر جو ہے وہ پاکستان کا ایک میں سمجھتا ہوں آئینی ہیڈ ہے اور وہ صدر پاکستان ہیں، ان کی بھی ضرور مشاورت ہوئی ہوگی، ان کے ویژن بھی اس میں شامل ہے اور ہم سب مل کے ہی کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال کیونکہ حکومت کے چیف ایگزیکٹو شہباز شریف صاحب ہیں تو آخری فیصلہ انہی کا ہوتا ہے تمام معاملات میں، لیکن ہمارے تمام مشوروں میں ہماری اتحادی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور وہ شامل ہوتی ہے۔ صدر آصف زرداری صاحب انتہائی محترم ہیں اور ان کا بھی اس میں جو ہے وہ رول ضرور ہوگا۔ اس میں یہ ہرگز نہیں ہے کہ مرغی اس نے ذبح کی اس نے ذبح کی، مرغی بیسیکلی ہم لوگ سب مل کے انشاءاللہ اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا۔ میں سمپل عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم پہ ہمیشہ یہ تنقید ہوتی رہی ہے اور جو کوئی بھی پی ٹی آئی کے دوست آتے ہیں آ کے بولتے ہیں کہ جی آپ قسم کھا کے بتائیں کہ آپ جو ہیں وہ فارم 48 کی پیدائش ہیں یا نہیں، پتہ نہیں کون سے فارم، ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم، پتہ نہیں کیا کہ ہم پہ الزامات لگاتے ہیں۔ میں
قانون کا طالب علم ہوں، وکیل ہوں، مجھے پتہ ہے ڈاکے کی ڈیفینیشن کیا ہے، چوری کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ چور اگر چوری کر جائے تو اپنا ہی مال جو چوری کیا ہوا اس کے پاس نظر آ جائے تو واپس چھیننا چوری نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں یہ کافی ہو جائے گا ان کے لیے سمجھنا کہ ہم لوگ اقتدار میں کیسے آئے، ہمارا حق تھا کہ ہم آئیں، ہمارا چوری کیا ہوا مینڈیٹ ہم نے واپس لیا ہے، اس لیے ہمیں سامنے کم سے کم یہ بات نہ کریں۔ رہی بات پاکستان اسٹیل مل کی، اسٹیل مل پاکستان کی ہمارے ادوار میں آپ اس کے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، ہم نے پہلے بھی اس کو چلانے کے لیے حتی الامکان کوششیں کی ہیں، ابھی بھی ہم جو معاہدہ لے کے آئے ہیں انشاءاللہ اس کے فروٹس آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے۔ راجہ انصاری صاحب، سر ہمارے یہاں منصوبے شروع کر دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر کسی بھی فیکے ماجے تائے کو جو بالکل ارریلیونٹ ہوتا ہے، جو بالکل نو بڈی ہوتا ہے بلکہ شاید ڈیڈ باڈی ہوتا ہے، اس کو پھر لاد دیا جاتا ہے اسے ایک منصوبے پہ، اور اس کے بعد دھڑنگ تختہ ہونا تو لازمی ہوتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ڈینائی کرنے کی پوزیشن میں ہو تو میں کہہ نہیں سکتا کہ پچھلے ایک دور حکومت میں ایک صاحب تھے خواجہ کر کے، عدنان خواجہ آئی بیلیو، ان کو او جی ڈی سی ایل جیسے منافع بخش اور اہم ترین ادارے کا ایم ڈی لگا دیا گیا تھا، اور وہ خیر سے پورے میٹرک پاس تھے۔ جب میری ایک پروگرام میں جناب محترم اس وقت کے موجودہ وزیر اطلاعات، وہ میرا آخری انٹرویو ثابت ہوا، اس کے بعد سے آج تک شرجیل انعام میمن صاحب نے میرا منہ نہیں دیکھا، باوجود اس کے کہ میں صدق دل سے اپنے ان گناہوں پہ تائب ہو کر کے اور ایک انتہائی فرما بردارانہ قسم کا پروگرام ان کی شان میں کرنے پر تیار ہوں، بلکہ تلا بیٹھا ہوں، کمر بستہ ہوں، بس شرط یہ کہ وہ مجھے ٹائم دے دیں۔ اس ایک پروگرام میں نے ان سے پوچھا تھا کہ حضور یہ آپ نے میرٹ پہ بھرتیاں کی ہیں؟ تو انہوں نے کہا یس۔ پھر میں نے جیسے ہی عدنان خواجہ کا نام لیا تو محفل جو ہے وہ زعفران زار ہو گئی تھی۔ حضور والا کیا فرمائیں گے آپ؟ کس سے سوال کیا؟ رضوان صاحب، سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرا سوال پورا ہو چکا، اب آپ شروع ہو جائیے۔ نہیں، یہ آپ نے سوال مجھ سے کیا ہے کہ جی میرٹ پر بھرتیاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ جی سر بالکل، یہ سوال مجھے کچھ سمجھ گیا، آپ نے سوال کیا ہے کیا؟ ہاں، میرے ساتھ اکثر یہی ہے، میرے ساتھ اکثر یہی ہے کہ میری باتیں جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آتی، مجھے بڑا وہ ہوتا ہے بس، لیکن کیا کروں سر، میں سوال دوبارہ پھینکتا ہوں۔ آپ کے خیال میں اس ایک ادارے کو بالکل اسی طرح سے اسی ٹرو اسپرٹ میں چلنے دیا جائے گا، یا اس پہ پھر کوئی فیکا ماجا تایا لاد دیا جائے گا تاکہ وہ اس ادارے کو برباد کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکے؟ یہاں پورے پاکستان میں میرٹ پہ بھرتیاں ہوئی ہیں، کوئی ایک آدمی دکھا دو جس کی میرٹ پہ بھرتی ہے اس وقت۔ آپ کا اسٹیل مل کا چیئرمین کیا میرٹ پہ ہے؟ آپ کا چیئرمین کے پی ٹی کیا میرٹ پہ ہے؟ آپ کا ڈی جی ایف آئی اے کیا میرٹ پہ ہے؟ آپ کا ڈائریکٹر ایف آئی اے کیا میرٹ پہ ہے؟ آپ کا چیئرمین اینٹی کرپشن کیا میرٹ پہ ہے؟ آپ کا چیئرمین ایف بی آر کیا میرٹ پہ ہے؟ آپ نے 22 گریڈ کی پروموشن دی ہے سیولر، کیا وہ میرٹ پہ دی گئی ہیں؟ ابھی ووٹ بیٹا ایک خاتون ڈی جی ایف بی آر 21 گریڈ کی جن کا تعلق کراچی سے تھا، شابانو جی ایم خان شاید ان کا نام ہے، اور وہ آپ کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ چلی گئی ہیں کہ میرا جی 22 گریڈ کا پروموشن کھا گئے ہیں یہ۔ تو یہ میرٹ پہ اس ملک میں اگر ہوتا تو ڈالر 286 روپے کا ہوتا۔ عرفین صاحب، میرٹ پہ اگر یہاں سب کچھ ہوتا تو یہ ماروی اسٹیٹ چلانے والے اسٹیٹ چلا رہے ہوتے۔ عرفین صاحب، اگر میرٹ پہ سب کچھ ہوتا، جن کو جیل میں جانا چاہیے وہ وزیر جیل خانہ جات ہوتے کہ عرفین صاحب؟ کیا میرٹ پہ کون سی بات کر رہے ہیں آپ؟ کون سا لطیفہ سنا رہے ہیں کہ پاکستان میں میرٹ کے اوپر پوسٹنگ ہوگی؟ یہاں سپاہی سے لے کے آئی جی تک تو کیسے لیتا ہے؟ آپ کا آئی جی میرٹ پہ، آئی جی میرٹ پہ، آپ کا ایس ایس پی میرٹ پہ، آپ کے جج میرٹ پہ نہیں لگا سکے گا، تو آپ اسٹیل مل میں میرٹ پہ افسران کی تقرری کریں گے؟ یہ ایک لطیفہ ہے، اور میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یار آپ یقین کریں، وہ کسی نے کہا تھا ایک ہی دل ہے کتنی بار جیتو گے۔ 2 دفعہ آئی لو یو کہہ چکا ہوں، لیکن تیسری دفعہ کہنے کا پھر دل کر رہا ہے، اگلے سوال میں انشاءاللہ وہ بھی کہوں گا۔ سر جو یہ کہہ رہے ہیں غلط تو نہیں ہے، عمومی طور پہ پوری بات تو غلط نہیں ہے، 25% ہی صحیح، مگر کہیں نہ کہیں سچائی کچھ نہ کچھ تو ہے۔ آپ بھائی ہیں، آپ کہہ دیں تو کوئی بات نہیں ہے، 25% باس، لیکن میں عرض کروں اس ملک میں قانون موجود ہے، ریٹ آف کو وارنٹو، اگر نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں، کسی بھی پاکستان کے محکمے میں کسی بھی جگہ ہائی کورٹس کھلی ہوئی ہیں، آپ کو لگے کہ یہ شخص جس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے یہ اس کے اوپر میرٹ پہ نہیں بیٹھا ہوا،
آپ ریٹ آف کو وارنٹو لے جائیں, آپ ایگریوڈ ہوں یا نہیں ہو, صرف ثابت کر دیں کہ نہیں بیٹھا ہوا, اسی وقت اس کو ہٹا دیں گے. کوئی بڑی بات نہیں ہے, ڈیلی روٹین ہے ہائی کورٹ میں, اس طرح ہوتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. آپ نے صرف یہ کہہ دینا کہ جی میرٹ کا قتل عام ہو رہا ہے, کسی بھی بڑی سیٹ پہ جو ہیڈز بیٹھے ہوئے ہیں وہ میرٹ پہ نہیں ہے, یہ کافی نہیں. آپ کو بتانا پڑے گا کہ اس سیٹ کی ریکوائرمنٹ اگر ایم بی اے ہے اس پہ ایم بی اے نہیں بیٹھا ہوا, اس کی ریکوائرمنٹ اگر ڈاکٹر ہے وہاں ڈاکٹر نہیں بیٹھا ہوا, یہ بتانا پڑتا ہے. رہی بات اسٹیل مل کی بات ہو رہی پرٹیکولرلی آج پاکستان اسٹیل مل میں, آپ دیکھیں گے کیونکہ اس پہ ایک تو گنجائش ہے ہی نہیں کہ میرٹ سے ہٹ کے بھرتیاں ہوں, کیونکہ اب اس وقت ہم اس میں رشیا کے ساتھ مل کر, کولابریشن کے ساتھ مل کے ہم کام کریں گے, تو پھر یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ لوگ انگلیاں اٹھا سکیں. انشاءاللہ محترم وزیر اعظم کی سربراہی میں جب اس پہ اپائنٹمنٹس ہوں گی تو مکمل طور پہ میرٹ پہ ہوں گی. میں آپ کو یہ ورڈ آف آنر دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ ضرور وہ جو اپائنٹمنٹس ہوں گی وہ میرٹ پہ ہوں گی. اس سے پہلے بھی جتنی اپائنٹمنٹس ہوئی ہیں وہ کم سے کم میں اپنی پارٹی کو اتنا جانتا ہوں کہ میرٹ کا قتل عام ہماری پارٹی نہیں کرتی. رضوان صاحب, سر تھوڑا سا میں ٹائم لوں گا میرے مہمان کا, آپ ذرا ساتھ رہیے گا. آپریشن کلین اپ سر نہیں مطلب میں تو شرافت سے پروگرام کرنے بیٹھا تھا, لیکن آپ نے بات خود ہی بڑھا دی. میں یہ کہہ رہا تھا سر کہ وہ ایک صاحب تھے, ان کو آپ نے پی ٹی وی کا ایم ڈی تک لگا دیا. یہاں مشاہد اللہ صاحب اللہ غریق رحمت کرے بیٹھے ہوئے تھے اور اسٹوڈیو میں خود تشریف لائے تھے, اور ان سے میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے روا روی میں کہہ دیا کہ ان کو میرٹ پہ لگایا گیا. میں نے ان کا میرٹ کیا ہے تو انہوں نے کہا وہ بہت اچھا لکھتے ہیں. میں نے کہا میرا بدترین دشمن اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ میں انگریزی میں لکھوں یا اردو میں, سامنے والی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے. تو میں نے کہا اگر یہ میرٹ ہے تو مجھے ایم ڈی ہونا چاہیے تھا پی ٹی وی کا. ٹھیک ہے, ان کو اس لیے لگایا کیونکہ وہ آپ سمجھ رہے ہیں, ایک تو ان کا ڈومیسائل مقدس تھا, اور دوسرا وہ آپ سے مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے محبت میں گرفتار تھے. دنیا جانتی ہے. مشاہد صاحب جو ہے وہ اللہ غریق رحمت کرے, اس بات کا جواب انہوں نے اپنے طور پہ پورا دینے کی کوشش کی, لیکن ظاہر اس کا جواب ہے نہیں. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہیں. ایک آدمی کو آپ نے چیئرمین پیمرا لگایا, وہ ایک معروف جرنلسٹ ہے, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا. میں اسی چینل پہ بیٹھا ہوا تھا اور میں نے ان کو اپنے پروگرام میں صرف اپروچ کیا. یو وونٹ ایون بلیو اس نے کہاں فون کیا تھا, صرف اس لیے کہ مجھے میرے اس پروگرام میں نہ جانا پڑے. میں نے ان کو اس پروگرام میں نہیں لیا. ان کو آپ نے چیئرمین پیمرا لگایا, اور چیئرمین پیمرا لگانے کے بعد میں یہ عقدہ کھلا کہ ان کی وہ کوالیفیکیشن, ایجوکیشنل کوالیفیکیشن وہ نہیں تھی. ان کو وہاں پہ ریلیف دے کر کے ان کو چیئرمین پیمرا لگا کر کے اور پھر جمہوریتی گاڑی کو دھکا دیا گیا. حضور یہ 2 FIR جو ہیں یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ جب تک جواب سوچئے میں رضوان خاندان صاحب کے پاس جاتا ہوں. رضوان صاحب, سر جمہوریت کے فروغ کے لیے میری خدمات پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں جتنی محنت کر رہا ہوں اس ایک پروگرام میں. بس اللہ آپ کی جان اور امان کی حفاظت, اور جس طرح آپ پروگرام کرتے ہیں, جس طرح آپ چلتے ہیں, جس طرح بولتے ہیں, تو میں بس دعا ہی کر سکتا ہوں آپ کے لیے, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. اور بات جہاں تک رہی قانون کی اور قانون بنانے والوں کی, تو میں رانا صاحب کی ڈال دوں کہ اللہ کا لاکھ ہمارے ماموں جسٹس رہے ہائی کورٹ کے, ہمارے دادا سے ریٹائر ہوئے, ہمارے گھر میں 4 وکیل ہیں, والد صاحب ہمارے پولیس افسر تھے, نام ہمارا زیادہ ہے. تو نہ میڈیا ہم سے دور ہے, نہ بیوروکریسی ہم سے دور ہے, نہ عدالتیں ہم سے دور ہیں. آج کی عدالتوں میں ہو کیا رہا ہے, کون فیصلے لکھا رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, یہ ساری معلومات ہمارے کو ہیں. حضرت ہم کو یہاں سے باہر سے نہیں آئے, ہمارے باپ دادا پردادا یہاں میوا شاہ میں دفن ہیں, ہم کراچی کے رہنے والے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ کیا میرٹ ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. اب بات ساری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے, میں یہ کہہ سکتا ہوں دل بڑا کر کے. اللہم آمین, اللہم آمین. یہ بات آپ نے کی ہے نا, یہ بات آپ کی جو ہے وہ دل پہ لگ گئی, خدا کی قسم VIP کر دیا سر. اب اس میں یہ ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جی نواز شریف صاحب نے کیا, یا شہباز شریف صاحب نے کیا, یا زرداری صاحب, تو یہ اسٹیل مل جو رشیا کے ساتھ ہماری ایگریمنٹ سائن ہوا ہے, بننے جا رہی ہے, اس کا معاہدہ عارفین صاحب دے گا کہ یہ کیا معاہدہ ہوا ہے, پبلک کے سامنے آنا چاہیے, عوام کے سامنے آنا چاہیے. اس میں کتنا جائے گا یہ بھی عوام کے سامنے تو آئے گا نہیں, عارفین صاحب لے آئیں گے, ورنہ میں لے آؤں گا. تو بات یہ ہے کہ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں, یا اللہ اس ملک کو ترقی دے, یا اللہ یہ اسٹیل مل بن رہی ہے, اس سے ہمارے کراچی والوں کو جو ہے وہ روزگار ملے.
آمین آمین آمین. سب سے امپورٹنٹ چیز ناظرین یہاں وقت ہوا ہے کہ امیڈیٹ کمرشل بریک پہ جانے کا. رضوان خان زادہ صاحب اور راجہ انصاری صاحب دونوں میرے ساتھ موجود ہیں. کہیں مت جائیے گا, بس یوں گئے اور یوں آئے. ویلکم بیک ناظرین. دونوں معزز مہمان بدستور ہمارے ساتھ موجود ہیں, یا یوں کہہ لیجئے کہ میرے سوالات کے رحم و کرم پر ہیں. راجہ انصاری صاحب, سر جو گفتگو ہوئی وہ آپ نے سنی. بریک پر جانے سے پہلے 2 FIR میں آپ کے نام چھوڑے گیا تھا, اگر کچھ ہو جائے. وہ ماضی کے قصے ہیں, لیکن میں بہرحال آپ سے یہ گزارش کروں کہ PMLN کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ میرٹ کی بات کی ہے. آپ اکا دکا اگر کہیں پہ کچھ چیزیں اس طرح ہوئی بھی ہیں تو ہم اس کو میں سمجھتا ہوں اس کو اتنی بڑی مثال قائم نہیں ہونی چاہیے. مثال یہ قائم ہونی چاہیے کہ سینکڑوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں لیپ ٹاپس بانٹے گئے. میاں نواز شریف کے دور میں بھی, پھر میاں شہباز شریف ابھی بھی بانٹ رہے ہیں. ایک لیپ ٹاپ بغیر میرٹ کے اگر کسی کو ملاؤ گے, عوامی خدمت ہے نا, یہ تو آرام سے سامنے بھی چیزیں آ جائیں گی. ایک لیپ ٹاپ بغیر میرٹ کے کسی کو ملاؤ, آپ ثابت کر کے دکھائیں. ابھی 2 دن سے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے زیر اہتمام کراچی میں کرکٹ ٹیلنٹ ہنٹ ہو رہا ہے. جو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام سندھ کے کوارڈینیٹر ہیں فرض شفیق, ان کا بیٹا ریجیکٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اور بہت سے لوگ ہمیں سفارش, آج بھی رانا مشہور صاحب کو فونز پہ آ رہی تھی, ہمارے بیٹوں نے کہا جی آئی ایم سوری, ٹرائل دیں, میرٹ پہ ہوگا. اس سے پہلے ہاکی کی ٹیم جس طرح میرٹ پہ آئے, آج وہ رزلٹ دے رہے ہیں. پوری دنیا میں اتنے سالوں سے جو ہاکی میں ہم کوئی فتوات نہیں لے رہے تھے, آج الحمدللہ ہاکی میں ہمارے ایک ریٹنگ اوپر آ رہی ہے. میرٹ ہمیشہ PMLN کا وتیرہ رہا ہے, ہمارا سمبل رہا ہے, ہمارا موٹو رہا ہے. ہم ہمیشہ میرٹ پہ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتے ہیں. 1-2 لوگ جن کی آپ نے مثالیں دیں, کل کو اگر پارٹی سمجھے کہ نور العارفین صاحب بہت اچھا بولتے ہیں, ہمیں اچھا ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, آپ کو کوئی ذمہ داری مل جائے, اگر آپ PMLN جوائن کر لیتے ہیں تو کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کے لیے بھی بول سکتا ہے. لیکن بہرحال دیکھنا یہ چاہیے ہوگا کہ وہاں پہ رہ کر آپ نے کام کیسا کیا ہے. اگر ڈیلیور کیا پیمرا کے دور میں, اگر ان صاحب نے پیمرا کو اچھے طریقے سے چلایا, PTV کو اچھے بہتر طریقے سے چلایا, وہ زیادہ بات امپورٹنٹ ہے میں سمجھتا ہوں. سر رضوان خان زادہ صاحب, اب اس بات پہ تو میرے خیال ہے راوی نے قلم توڑ دیا ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اگر ڈیلیور کر دیا, ڈیلیوریبلز کو انشور کیا, تو اس کے بعد پھر دیگر چیزیں وہ جو ہیں میرے خیال ہے پس پشت ڈال دینی چاہیے. حضور والا, آپ بہت بدظن سے دکھائی دیتے ہیں اس ایک معاملات سے, نظام سے, لیکن میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کچھ تو اچھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بالکل ہی ساری چیزیں جو ہیں وہ دڑم تختہ فرما دی ہیں. ابھی کچھ اور محاذ ہیں جن کا فتح کیا جانا میرا خیال ہے مقصود ہے. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں جی, میرٹ کرنے پہ آئیں تو اگر آپ کی اوپر ہی میرٹ نہیں ہے, میری آواز آ رہی ہے آپ؟ جی سر بالکل آ رہی ہے. اگر میرٹ پہ بات کرنے جائیں تو آپ کا جب اوپر میرٹ نہیں ہوگا تو نیچے میرٹ کہاں سے آئے گا؟ آپ کا چیئرمین FBR میرٹ پہ نہیں بیٹھا ہوا, اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ بتائیں مجھے. آپ کے نیچے جو لوگ تھے ان کو ہٹا کے آپ نے چیئرمین کو لے آئے, کارکردگی دکھائیں. $286 کا آپ لوگ اس کو لائے تھے, آپ دکھائیں 2 سال کے اندر, 2 سال میں. صحیح ہے, ہم جس کو لے کے آئے تو وہ ذلیل ہو کے چلا بھی ہو گیا. تو ہم نے غلطی کی, ہم نے اگر غلطی کی تو آپ بھی غلطی کریں گے بھائی. ہمارے میں بتائیں نا, کوئی خرابی بتائیں. اگر ہم غلطی FBR بالکل ٹھیک, اپنے آداب پورے کیے, اپنے ریکارڈ آداب پورے کیے FBR نے. کیا کیے تو کیا کیے بتائیں نا. آپ نے غریبوں پر چوٹ کے آپ بول رہے ہیں ریکارڈ پتہ کیے ہیں, باقی بتائیں نا. ڈالر آ گیا 250 پہ. آپ شیر افضل مربت بننے جا رہے ہیں PTI کے دوسرے, لیکن وہ ہر کسی کے نصیب کی بات نہیں ہوتی ہے. نہیں ڈالر لے آئے, آپ ڈالر لے آئے. مجھے بتائیں نا, آپ 40 پھر میں بات کروں گا 47 میں جن کے وجہ بن گئے آپ, تو کیا نصیب کی بات ہوگی؟ ان کے نصیب آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے. نہیں, ڈالر کی اگر آپ بات کر رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, آج ایک شخص نے کہا, ڈسکشن ہو رہا تھا, انہوں نے کہا ڈالر اس ملک کا پتہ ہے کب نیچے آئے گا؟ جب خان صاحب اپنی تحفے میں جو بیچی تھی نا گھڑی, وہ واپس لے آئیں گے نا, ڈالر نیچے آ جائے گا. کیونکہ وہ ڈالرز کی گھڑی تھی, وہ اتنی مہنگی گھڑی تھی. دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ گھڑی چور قوم ہے, ان کا وزیر اعظم گھڑی چور تھا. جب تک وہ گھڑی واپس نہیں ہوگی نا, تب تک ڈالر نیچے نہیں آنا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں, میں کیا کہہ سکتا ہوں.
عوام کی رائے ہے. سر اب آپ نے ایسی بات کر دی کہ وہ اس کا جواب دیں گے اور پھر پتہ نہیں کہاں ڈسکشن چلی جائے گی. نہیں ڈسکشن کیا چلی جائے گی سر, پوری دنیا میں ہمارا ہمیں رسوا کر دیا انہوں نے. اب ہم کہہ رہے ہیں ہمیں یہاں پٹیاں پڑھا رہے ہیں ڈالرز کی. سر میرا خیال ہے سر ڈالر سے سر آگے بڑھیں ڈالر نیچے آ جائے گا, ترقی ہوگی انشاءاللہ ملک میں معیشت کی. کب آئے گا؟ آج آپ اس دن آئے گا جس دن اس ملک میں باہر سے فنڈنگ لے کر اس ملک کے اداروں کو کھوکھلا کرنے کی سازشیں ختم ہوں گی, اس دن ڈالر نیچے آ جائے گا. ڈالر اس دن نیچے آئے گا جب شہداء کی یادگاروں کو جلانا بند ہوگا یہاں پہ, جب اس طرح کے جو حرکتیں جو پاکستان کی ریاست مخالف ایجنڈا ختم ہوگا, ریاست انشاءاللہ اس دن ترقی کرے گی. ارے جناب علی 9 مئی بہانہ تھا, عمران خان نشانہ تھا, 47 پہ شہباز شریف کو لانا تھا, یہ سارا ڈرامہ تھا. یہ جو سوشل میڈیا کے چیزیں ہیں نا, یہ یہاں بیان نہیں کریں, ادھر حقیقت بیان کریں برائے مہربانی. اور حقیقت یہی ہے کہ آپ لوگ جلاؤ گھیراؤ میں ملوث تھے, اس کے ویڈیوز پڑے ہوئے ہیں, اس کے ثبوت پڑے ہوئے ہیں, پوری سوشل میڈیا بھری ہوئی ہے. ویڈیو منظر عام پہ لے آئے اور ویڈیو منظر عام پہ لے آئے آپ مذاق کر رہے ہیں شاید. آپ کو پتا آپ نے دیکھی ہوں گی وہ گالم گلوچ بریگیڈ, آپ کو نہیں پتا. ابھی آج آپ نے جو گفتگو کی ہے آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے, یہ دیکھ لیجئے گا. کون پیچھے پڑ جائیں گے میرے؟ یہی آپ کے ٹرولرز, آپ کے ٹرولرز جو ہیں. سر وہ ٹرولرز کی بات کر رہے ہیں سر. رضوان صاحب آپ خفا ہو رہے ہیں, وہ ٹرولرز کی بات کر رہے ہیں سر. میں نے کہا نا کہ ہمارے پیچھے پڑے یا نہ پڑے, لیکن آپ کو میں ایک بات بتا دوں, آپ کو یہ آپ حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ جھوٹ بولنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے, تو جھوٹ نہ بولیں, یہ سیٹ چلی جائے, یہ عہدے چلے جائیں, یہ پارٹیاں چلی جائیں, قرآن کریم میں ہے, یہ قرآن کریم میں ہے, اور وہ قرآن کریم میں ایسے تو حدیث نہیں ہے. میں نے کہا تھا IMF کے پاس جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا اور خودکشی کر لوں گا, میں نے کہا تھا. وہ جھوٹ نہیں تھا تو کیا تھا؟ یہ میں نے کہا تھا کہ جی گھڑی تو میری تھی, میں نے بیچ دی, بالغ کا تحفہ تھا, یہ میں نے کہا تھا. سر اتنی بڑی تاریخ ہے جھوٹ کی. ان کے موضوع کو ادھر ادھر کریں سر, ذرا تھوڑا سا دونوں موضوع مہمان تھوڑا سا ذرا تھوڑا صبر کریں سر, ٹائم کا. سارے بھاگ گئے نا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ عارفین صاحب جو عمران خان صاحب کو چھوڑ کے بھاگا ہے, وہ لے پالک بچے کس نے دیے عمران خان صاحب کو؟ آج اس کا نتیجہ خان صاحب میں, آج اس کا نتیجہ ہے یہ پی ٹی آئی تسلیم کر رہی ہے کہ جو لوگ لے پالک بچے دیے تھے, جو آپ کو لے پالک بچی کے بارے میں تھوڑا سا ویٹ کریں. اگر آپ تو میں ذرا کچھ اور موضوعات ہیں جن کا احاطہ کر لوں. آپ دونوں موضوع مہمان میرے ساتھ ہیں. اب یہ انڈے اور بچے اور پوتے اور نواسے پہ اگر چلے گئے, یہ لے پالک بچوں پہ آپ کی گورنمنٹ بنی ہوئی ہے. رضوان صاحب سر ویٹ کیجئے, رضوان صاحب ویٹ کیجئے, میں آ رہا ہوں آپ کی طرف. واپس لے لیں گے آپ سے. سر میں آ رہا ہوں آپ کی طرف جناب من, کیوں آپ اتاولا پن دکھا رہے ہیں؟ تھوڑا سا ویٹ کیجئے جناب, میں آ رہا ہوں. اچھا سر, ایک اچھی خبر تو آ گئی کہ سٹیل ملز بحال ہونے کو جا رہی ہے. ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس سے روزگار بھی پیدا ہوگا صوبے میں بھی, اور خاص طور پہ کراچی میں. آپ سمجھ رہے ہوں گے میں خاص طور پہ کراچی میں کیوں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے سر. دیکھا گیا ہے کہ صوبے کے معاملات میں وفاق کی 18ویں ترمیم کے بعد وفاق کا جو عمل دخل ہے وہ بہت ہی محدود ہے. یہاں پہ سندھ کی گورنری بھی ایک عرصے سے جو ہے وہ ایک سوالات کی زد میں رہی ہے. ابھی اس وقت بھی معاملات کچھ یوں ہیں, میں ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں. مثال ہے, کل روس اس معاہدے پر عمل درآمد کے لیے میدان میں اترتا ہے, سندھ حکومت ہے, اور آپ سمجھ رہے ہوں گے پھر میں کیا نہیں کہہ رہا, جمہوریت ہے, تو کہیں ابتدا میں ہی بڑا ٹھکانے نہ لگ جائے. اس کو دیکھنے کے لیے, اس کو سپروائز کرنے کے لیے, اس کو باقاعدہ مانیٹر کرنے کے لیے وفاق کا ایک نمائندہ ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ گورنر, ٹھیک ہے. اب میں آپ سمجھ رہے ہوں گے, یہاں تو دیگ اور پکوان سے ہی فرصت نہیں ہوتی ہے, یہاں تو یوٹیوب چینل کا پیٹ بھرا جا رہا ہوتا ہے. تو آپ کچھ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں وفاق کی طرف سے کوئی تبدیلی ہم امید رکھیں کہ یہاں معاملات میں کچھ؟ وفاق اس سارے معاملے پر بڑی سنجیدگی سے غور کر رہا ہے. وفاق سمجھتا ہے کہ سندھ میں ایک بہترین نمائندگی ہونی چاہیے وفاق کی, یہ وفاق کے علم میں ساری باتیں ہیں.
وفاق انشاءاللہ سندھ کے لوگوں کو مایوس نہیں کرے گا. ویسے بھی پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب کا یہ عزم ہے کہ سندھ کے لوگوں کو ان کی مرضی اور منشا کے مطابق ہم ڈیلیور کریں گے. 18ویں ترمیم کی زنجیر ضرور ہمارے پاؤں میں اور ہاتھوں میں ہے، لیکن چونکہ پیپلز پارٹی ہماری اتحادی، ہم ان کے ساتھ مل کر بہترین ڈیسیشن لیں گے. سر نواز شریف صاحب کا ٹریک ریکارڈ ہے، مطلب وہ بھی آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اگر ان کو کچھ کرنا ہوتا ہے تاریخ میں جی تو پھر وہ کر ہی جاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے، وہ کر ہی جاتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. شہباز شریف صاحب کا معاملہ ذرا دوسرا ہے، وہ ذرا سلجھو آدمی ہیں، مصلحت کوشی، اچھے ایڈمنسٹریٹر، ٹھیک ہے، اچھے ایڈمنسٹریٹر. مثال ہے آپ جو بات کر رہے ہیں کہ وفاق ان سب چیزوں کو بڑا سیریسلی لے رہا ہے. شہباز شریف صاحب حکومت کے سربراہ ہیں، نواز شریف صاحب نہیں. بالکل. عمال حکومت میں نواز شریف صاحب کا انپٹ کتنا ہوگا کہ یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ اب واقعی کراچی صوبے میں گورنر بیٹھا ہے، یہاں ظاہر ہے کہ مہاجروں کی ایک اکثریت ہے، ریپرزنٹیشن عمومی ابھی اس وقت بھی کہا تو یہی گیا ہے کہ وہ مہاجروں کے نمائندے ہیں، حالانکہ نہیں ہیں، یہ لوگوں کا کہنا ہے. واللہ عالم آپ بھی مسکرا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ نہیں ہے. تو کوئی ایسا آدمی کہ جو اپنوں میں سے ہو اور اپنوں میں سے عید منانے کے لیے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہیں چلا نہ جائے، تو اگر ایسا ہوگا تو کراچی کے لوگوں کو بہتر سرو کیا جا سکے گا. میں سمجھتا ہوں اس سارے عمل میں قائد محترم میاں محمد نواز شریف ضرور اپنا انپٹ دیں گے. ابھی اور ان کا انپٹ جو ہے وہ فائنل ہوگا. اچھا ایسے ہی ہے. اور وہ ہمیشہ، کیونکہ دیکھیں میاں نواز شریف نہ صرف پاکستان کے سیزن پولیٹیشین ہیں، اسٹیٹس مین ہیں، بلکہ وہ پارٹی کے قائد بھی ہیں اور ان کو تجربہ بھی ہے، ایکسپیرینس رکھتے ہیں. اور سندھ کے حوالے سے خاص طور پہ کراچی میں تو انہوں نے ایک امن و امان جس طرح قائم کیا، بار بار آتے تھے اسی گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے انہوں نے میٹنگز کی. کراچی میں جس طرح انہوں نے شاندار اور مستقل امن کروایا، یہ بھی انہی کو اور کریڈٹ اس جاتا ہے. وقت کیا کہ جس وقت یہاں وہ کولر والی سرکار موجود تھی اور ان کو کراچی آپریشن کا جھنڈا ان کے گلے میں ڈال کر کے، حالانکہ وہ بیچارے تو اپنے آپ سے بے خبر تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے دیکھیں کوشش یہ کی کہ جھگڑے کی طرف نہ جائیں، پوائنٹ اسکورنگ کی طرف نہ جائیں. کراچی میں امن درکار تھا اور وہ کر کے دکھایا. اسی طرح آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ کراچی کے عوام کو ایک زبردست خوشخبریاں بھی ملیں گی، اور جو بھی اگر رد و بدل ہوتا ہے اس پہ کراچی کے عوام خوش ہوں گے انشاءاللہ. سر کراچی کے عوام اور خوش ہوں گے، گویا یہ تو خوشی کی خبر ہوئی نا. یعنی اگر یہ گھنٹی مثال کے طور پہ اب یہ کہہ لیتے ہیں کہ اگر عارفین صاحب گورنر بن گئے تو آپ کو خوشی نہیں ہوگی، میں کراچی کا ہی بیٹا ہوں نا بھائی. نہیں ہے رانا صاحب کی تو خواہش ہے کہ نیال ہاشمی صاحب گورنر سندھ لگیں، لیکن بہترین یہ ہے کہ کامران ٹسوری صاحب چاہے ان کا تعلق ایم کیو ایم سے ہو، کسی سے بھی ہو، تو میں نے تو اپنی تاریخ میں ایسا گورنر نہیں دیکھا. کامران ٹسوری صاحب بہترین گورنر ہیں. میں تو خواہش ظاہر کروں گا کہ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوں، اور ہمیں ایسے گورنر کی ضرورت ہے. یہ آپ طنز فرما رہے ہیں یا بقائمی ہوش و حواس فرما رہے ہیں؟ مطلب یہ بھی انہوں نے سچ بولا ہے. میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. میں تو بالکل تعریف کر رہا ہوں. میں تو تعریف کر رہا ہوں گورنر صاحب کی، گورنر سندھ کامران کی تعریف کر رہا ہوں. عوامی گورنر ہے، نہیں اچھے انسان ہیں جی. نہیں اچھے انسان تو یقیناً وہ ہیں، ان کی اخلاق کی تعریف تو ہم بھی کرتے ہیں. زبیر صاحب کی گورنری دیکھی میں نے، عمران اسماعیل صاحب کی گورنری دیکھی میں نے، جو ہے وہ ایک موصوف آپ کے بہت اچھے دوست ہیں، وہ چلے گئے لندن، تو میں نے ان کی بھی دیکھی. تو لیکن کامران ٹسوری صاحب عوامی گورنر ہیں. ان کا تعلق مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ ایم کیو ایم سے ہے یا نہیں ہے، لیکن بہترین ہے، وہ بہترین گورنر ہے. اب ان کی خواہش ہے نیال ہاشمی صاحب کو لانے کی. میرے کانوں میں خبر آئی ہے کچھ دن پہلے. سر نیال ہاشمی صاحب نئے گورنر ہیں. کامران ٹسوری سر ذرا کنفرم تو کر لینے دیں. جی سر راجہ صاحب، مجھے اس بارے میں کوئی بھی اس طرح کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. نیال ہاشمی صاحب ہماری پارٹی کا بڑا ایسٹ ہیں، لیکن میرے علم میں اس طرح کوئی بات نہیں ہے. اچھا اگر نیال ہاشمی صاحب، سر آپ کہیں تو میں سوال پوچھ لوں؟ پوچھ لیں. بڑے معاملات ہیں پھر. نیال ہاشمی صاحب اگر پارٹی کا ایسٹ ہیں تو ان کا بریک پیڈل خراب ہے، ان کا بریک پیڈل خراب ہے. نہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ سر بریک پیڈل ان کا خراب ہے، اس وجہ سے بڑے معاملات رہے ہیں. وہ پھر لندن بھی گئے تھے اور وہاں بھی ان کو کافی بے رخی سہنی پڑی تھی، صرف اس لیے کہ جو ہے وہ آپ کی پارٹی سے ہیں، اور صرف اس لیے کہ جو ہے وہ ان کے ایک ایسوسیشن. صاحب نیال ہاشمی صاحب میں سمجھتا ہوں سندھ کے ورکر کلاس سے ان کا تعلق ہے، اور وہ انتہائی بہترین انسان ہیں.
اور پارٹی کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں, پارٹی کے لیے ان کی بڑی قربانیاں بھی ہیں. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ اور یہ گورنر والا جو معاملہ ہے اس میں نیال ہاشمی صاحب آئیں گے, کوئی اور آئے گا, یہ میں سمجھتا ہوں اس وقت میرے علم میں نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا, اتنی ضرور باتیں میں نے سنی ہیں کہ کراچی کے عوام خوش ہوں گے انشاءاللہ. کراچی کے عوام خوش ہوں گے. ناظرین, یہ سن کر کے کہ آپ کو خوشی نہیں ہوئی, میرا خیال ہے کہ آپ بھی خوش ہوئے ہوں گے. اللہ کرے کہ ہم سب بھی خوش ہوں. رضوان خانزادہ صاحب, راجہ انصاری صاحب, سر آپ کے وقت کا عزت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود ہمارے پروگرام میں شرکت کی زحمت اٹھا رکھی. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر خدمت ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.